مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آپ کا میزبان آصف اقبال پروگرام رمضان کریم مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے معزز مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں شیخ اذمان حمید۔ السلام علیکم اذمان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہر دل عزیز شخصیت مفتی طارق مسعود صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب آپ؟ الحمدللہ جی، اللہ کا شکر۔ طبیعت صحیح؟ الحمدللہ۔ روزہ کیسا چل رہا ہے اس وقت؟ اللہ کا بڑا فضل ہے، صحیح چل رہا ہے، گڈ ہو گیا۔ آج کا جو ٹاپک ہے ناظرین وہ ہے رمضان اور دعا۔ دعا اللہ سے ڈائریکٹ لینے کا ایک حسین امتزاج ہے۔ دعا میں انسان اپنی عاجزی اور انکساری کو اس رب العالمین کے سامنے پیش کرتا ہے۔ دعا اللہ سے مانگنے کا ایک حسین تحفہ کہہ لیں، ایک حسین ذریعہ کہہ لیں، اور دعا میں انسان وہ کچھ ڈسکس کر لیتا ہے اپنے رب العالمین سے جو انسان کسی کے سامنے نہیں کر سکتا۔ تو میرے ساتھیوں، اب چلتے ہیں کہ مفتی صاحب کے پاس کہ سب دعا اس کا کیا امتزاج ہے کہ جو جی اللہ سے ہم لے لیں۔ ہمیں اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، عبودیت، یہی مذہب کی تعلیمات ہیں۔ دو ہی کانسیپٹ ہے نا، ایک ہے کہ ہم آزاد ہیں، جو لبرل لوگ ہیں، جو نام نہاد لبرل جسے کہتے ہیں، ایتھیسٹ لوگ ہیں، ملحد لوگ ہیں، ہم آزاد ہیں۔ ایک مذہب کا تصور ہے، اسلام کا تصور ہے کہ آپ آزاد نہیں، آپ غلام ہیں۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب اللہ کے در کے محتاج ہو۔ تو اب دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو بھی کھلاتا ہے، جو اللہ کو مانتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے، جو دعائیں مانگتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے، جو نہیں مانگتے ان کو بھی دیتا، سب کچھ سبھی کھائے پی رہے ہیں۔ لیکن آپ جب دعا اللہ سے مانگتے ہیں تو آپ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ اللہ میں اپنے آپ کو تیرا محتاج سمجھتا ہوں، تو میری حاجت پوری کر نہ کر یہ تیری مرضی ہے، میں تو مانگوں گا تجھ سے، اور دعا میں یہ بھی ہے کہ ایسے مانگوں گا کہ بس تو نے میری حاجت پوری کرنی ہے۔ تو عبادت جو ہے نا، عبادت غلامی کا جتنا تصور، جتنا دعا کے اندر یہ پایا جاتا ہے، یہ کسی اور عبادت میں نہیں پایا جاتا۔ کیونکہ آپ جب کسی کے سامنے اپنے آپ کو کمتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کیا اس سے بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھیکاری کی سامنے والے کی نظر میں کیا کوئی عزت ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے یار تو میرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے، تو میری بھیک مانگتا ہے مجھ سے۔ کبھی بھیکاری نے آپ سے بدماشی سے بات نہیں کی ہوگی، ہمیشہ آپ کے آگے کے ساتھ۔ تو ہم اللہ کے در کے بھیکاری ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ کیسے کرے گا یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے طریقے مختلف رکھے ہیں دعا کی قبولیت کے۔ کسی کو وہی چیز دے دیتا ہے، کسی کو اس کا نعم البدل دے دیتا ہے، کسی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا تو قبول نہیں کرتا اس طرح سے، لیکن کوئی آنے والی آفت کو ٹال دیتا ہے۔ تو جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کی باتوں پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو دعا عبادت کا مغز ہے، اس لیے کہا گیا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ بالکل صحیح۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے مشکل عبادت دعا ہے، میرا یہ کانسیپٹ ہے، شاید کوئی اس سے ایگری کرے نہ کرے۔ وجہ اس کی یہ کہ ہمارے ہاں جس طرح سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں نا، وہ مانگی نہیں جا رہی، وہ پڑھی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ مانگنا ایک الگ چیز ہے، دعا کا پڑھنا، رٹے رٹائے الفاظ کا یاد کر کے اس کو پڑھ لینا ایک الگ بات ہے۔ تو سب سے مشکل عبادت دعا ہے، اس میں آپ کو پوری توجہ کے ساتھ دیکھیں، نماز آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کا دل لگ جاتا ہے، کبھی نہیں لگ رہا ہوتا، دماغ ادھر ادھر گھوم رہا ہوتا ہے، آپ کوشش کرتے ہیں دماغ لگانے کی، سلام پھیرتے ہیں، نماز آپ کی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ قبول کر لیتا ہے بھائی جتنی اس نے کوشش کی ہو گئی۔ روزہ رکھتے ہیں، اس میں آپ ایک خاص وقت تک بھوکا پیاسا رہتے ہیں، اس میں آپ کے دماغ کا اتنا دخل نہیں ہے۔ دعا تو ٹوٹلی ہے ہی دماغ کا کام، دل کا کام، کہ آپ نے پوری انٹینشن، پوری توجہ، عاجزی، انکساری، لجاجت اللہ کے سامنے، ایسے جیسے بھیکاری جو ہے نا وہ پورا پراپر آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب بھیک مانگ رہا ہوتا ہے۔ وہ ایسا نہیں کر رہا ہوتا کہ جی یار وہ ذرا کچھ مل جائے گا، ادھر بھی دیکھ رہا ہے بھائی اللہ کے نام پہ کچھ، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ بھی اسی طرح چاہتے ہیں۔ دعا کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ نے مانگنا ہے اللہ سے، اپنے آپ کو بھیکاری سمجھ کے، انتہائی گرا ہوا سمجھ کے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو رسوا کر کے، اور پھر ہاتھ اٹھانے اور ایسے گڑ گڑانا ہے پوری توجہ کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ مشکل عبادت ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ عبادت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ وظیفوں پہ آ گئے ہیں لوگ کہ رزق کا وظیفہ بتا دیں، شادی نہیں ہو رہی اس کا وظیفہ بتا دیں، میاں کنٹرول میں نہیں آ رہا اس کا وظیفہ بتا دیں، بیوی کنٹرول سے باہر ہے اس کا۔ ارے بھائی اللہ سے مانگنا سیکھو یار، سارے کنٹرول اللہ کے پاس ہے، سب اللہ کے پاس ہے۔ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد نہیں ہو رہی تھی تو کون سا وظیفہ پڑھا انہوں نے تو اللہ سے دعا مانگی۔ اذ نادى ربہ نداء خفیہ،
ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اللہ میں تیری دعا سے نا امید نہیں ہوں، تو حب لی من لدنک ولیہ، مجھے اس بڑھاپے میں اولاد دے دے. تو گڑ گڑائے وہ اور اللہ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی. تو دعائیں مانگنے میں جان ختم ہو گئی ہے، وظیفوں پہ لوگ زیادہ سیٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا. تو اس لیے مانگا کریں اللہ سے، اللہ کو مانگنا پسند ہے. تو بہت بڑی فضیلت ہے اس کی. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، فرمایا جو میری دعاؤں سے تکبر کرتے ہیں، تو سمجھتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں مانگنے کی، ان کے لیے تو اللہ نے جہنم کی آگ رکھی ہے کہ تم اپنے آپ کو اتنا بڑا کیوں سمجھتے تھے. تو جتنا عاجزی کی جائے اللہ کے سامنے، جتنا گڑ گڑایا جائے، اللہ کو اچھا لگتا ہے، اللہ کو پسند آتا ہے. سبحان اللہ. جی ازمان بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب، سنت طریقہ دعا کا کیا ہے؟ جی اور شرن دعا میں مطلب کیا چیز کیسے مانگی جائے، اس پہ تھوڑا سا اسلامی اس پہ دیکھیے سنت طریقہ جیسے دعا چونکہ عبادت ہے، اور عبادت کی جو بیس ہے نا وہ بدعت پر مبنی نہیں ہوتی کہ آپ خود وضع کریں، بلکہ اس کی اتباع پر ہے. تو مبنی العبادتی علی الاتباع لا علی الابتداء. ابتداء کا مطلب آپ خود وضع نہیں کر سکتے، وہ اتباع ہے جیسے نبی نے کیا. ہر مذہب میں عبادت کا طریقہ لوگوں کا خود نکالا ہوا ہے. ہم ہر چیز میں پیغمبر سے پوچھیں گے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا کا طریقہ بتایا، ہاتھ اٹھانے کیسے ہیں، پھر پہلے کیا کہنا ہے، مانگنا کیا ہے، سب چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں. ہندوؤں میں اس طرح سے دعا مانگی، اس طرح سے ان کے کچھ الفاظ ہیں، یعنی یا اس انداز ان کا یہ ہوتا ہے. میں نے دیکھا بعض لوگ مسجدوں میں اس طرح دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، بعض اس طرح دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، منہ پہ ہاتھ رکھ کے نا، منہ چھپایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. یہ سب طریقے سنت کے خلاف ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا جب مانگا کرتے تھے تو اپنے ہاتھ کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے. جب زیادہ لجاجت کرتے تو بعض دفعہ ہاتھ اپنے اور زیادہ اوپر اٹھا لیتے تھے، جس سے صحابہ کہتے ہیں بعض دفعہ آپ کے بغلوں کی سفیدی ہمیں نظر آتی تھی. تو نارملی اس طرح ہاتھ اٹھائے جائیں. زیادہ کبھی گڑ گڑانا ہے، بہت زیادہ رونا آ رہا ہے تو ہاتھ زیادہ بھی اٹھائے جا سکتے ہیں. اور یہ تو آپ کے ظاہری حالت ہونی چاہیے. آپ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے دعا میں رو کے دعا مانگو، رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنا لو، کم سے کم درجے میں. ہاں. اور تیسری دعا کے آداب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا سنتا بھی نہیں ہے جو ظاہر قلب سے دعا مانگتا ہے. یعنی زبان کچھ کہہ رہی ہے، دل کہیں اور گیا ہوا ہے اس کا. تو اللہ کہتا ہے یہ مانگنے میں ہی مخلص نہیں ہے تو مجھ سے کیوں امیدیں لگا رہا ہے. پھر ایک بھکاری آپ سے آ کے مانگنا شروع کرے اور ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، توجہ ادھر ہے اور آپ سے بھی، تو آپ کہہ رہے ہیں یار اس کو تو لگتا ہے ضرورت ہے نہیں، بس یہ ایسے ہی ٹرائی کر رہا ہے. تو جو بھیک مانگنے کا سٹائل ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے کہ آپ کی پوری توجہ اس طرف ہوتی ہے، تو دعا میں بھی یہی انداز ہونا چاہیے. پوری توجہ کے ساتھ پورے دماغ کو حاضر کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا جائے. یہ تو تین وہ آداب ہوئے. پھر دعا میں مانگنا کس طرح سے ہے؟ تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے. پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے. اللہ کی حمد اس لیے کہ جس سے مانگ رہے ہیں پہلے اس کی عظمت کا اعتراف کریں. نبی پر درود اس لیے کہ یہ توفیق ہمیں جو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کے لیے ملی ہے، یہ پیغمبر کے طفیل، پیغمبر کی برکت سے ہی ملی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ آپ نے ہمیں توحید سکھائی، کس سے مانگنا ہے یہ بھی سکھایا، مانگنے کا انداز کیا ہونا چاہیے یہ بھی سکھایا، اور کیا مانگنا ہے یہ بھی سکھایا. تو احسان فراموشی ہوگی کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں جس نے ہمیں یہ سکھایا ان کا تذکرہ نہ ہو اس میں. تو اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جب اللہ کی حمد و ثنا کریں تو اس کے بعد سید الانبیاء پر درود بھیجیں، کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اپنی خصوصی رحمتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے. اس کے بعد ہمیں دعا مانگنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. جی ازمان بھی کچھ دوسرا سوال تھا آپ کا؟ جی مفتی صاحب یہ بتائیں کہ دعا کے اندر کس دعا کو زیادہ فوکس کیا جائے جو اللہ پاک مطلب اللہ کو اس چیز وہ پسند بھی ہو اور وہ دعا بھی قبول ہو، اور اس دعا میں ہر مسلمان اس چیز کو فوکس کر کے دعا آگے مانگے جس سے مطلب چانسز بھی قبولیت کے زیادہ ہو جائے؟ دیکھیں اس میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ جب کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ مانگا جاتا ہے، وہ چیز مانگی جاتی ہے نا. تو اللہ سے بھی وہ چیز زیادہ مانگی جائے جس کی ضرورت ہمیں سب سے زیادہ ہے. یہ دنیا مسافر خانہ ہے، اس میں غربت میں بھی گزارا ہو جائے گا، اس میں بھوکے پیٹ بھی زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے نا. آخرت کی زندگی بہت طویل ہے، کروڑوں اربوں سال کی زندگی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ سے سب سے زیادہ
جو چیز ہمیں مانگنے کی ہے وہ آخرت کی کامیابی جو موقوف ہے ہدایت پر. اگر ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق ملے گی تو آخرت میں جنت ہے, اگر ہم غلط راستوں پہ چلتے ہیں تو آخرت میں جہنم. تو اس لیے سب سے زیادہ فوکس اسلام میں جس چیز کو کیا گیا ہے کہ اللہ سے کیا مانگو, اللہ سے ہدایت مانگو, اے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا. اور یہ اللہ نے ہمیں گن پوائنٹ پہ ہم سے یہ دعائیں منگوائی ہیں, ٹھیک ہے نا. اللہ کو پتا تھا کہ ان کو نہیں, یہ نہیں مانگیں گے, اس لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہے. اور نبی نے فرمایا جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. اتنی اہمیت سے اس کو بیان کر دیا کہ وہ کیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, یعنی اللہ کی عبادت کا اعتراف کرنے کے بعد جو دعا سکھائی ہے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. تو سب سے زیادہ جس چیز کو فوکس کرنا ہے, سب سے زیادہ جو ہمیں اللہ سے گڑ گڑا کے مانگنا ہے, اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے اور اس پہ چلا بھی دے. تو یہ سب سے زیادہ. اس کے بعد پھر انسان اپنی دنیا کی حاجتیں. یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اجتماعیت والی دعا ہوتی ہے, بہت سارے لوگ مل کر بھی مانگ رہے ہوتے ہیں, انفرادی بھی ہوتی ہے. تو کون سی دعا افضل ہے؟ کیا اجتماعیت میں دعا مانگیں؟ اجتماعی دعا کبھی کبھار ٹھیک ہے تاکہ لوگوں کو ٹریننگ ہو, تربیت ہو, کیا مانگنا ہے. امام صاحب بعض دفعہ دعا مانگتے ہیں تو لوگ دعا کے الفاظ امام صاحب سے سیکھتے ہیں, اجتماعی دعا میں یہ فائدہ ہے. لیکن دعا میں اصل انفرادیت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں دعا کا تذکرہ کیا, ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے پکارو. تو یہ چیز, یہ کیفیت اجتماعی دعا میں بنتی نہیں ہے. تو اس لیے دیکھیں نا زکریا علیہ السلام کے بارے میں, اذ نادى ربہ نداء خفیہ, چپکے سے پکارا. کوئی مجمع بلا کے, تمبو لگا کے, ٹینٹ لگا کے کوئی پروگرام نہیں کیا تھا دعا کا انہوں نے. آج دعاؤں کے پروگرام چل رہے ہیں, تو اس سے دعا کی جو ایک روح ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں, مسجدوں میں ختم قرآن کے موقع پر بعض مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے بینر پہ کہ آج ہمارے ہاں ختم قرآن ہے اور رات کو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. تو یہ تو ایک فیشن بنا دیا آپ نے. یا کبھی کوئی پروگرام بنا کے بھی روتا ہے, کبھی کوئی آرڈر پہ بھی روتا ہے. تو میں نے ساتھیوں سے کہا یہ جو لکھا ہوا ہے کہ رات کو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی, اگر امام صاحب کو رونا نہ آیا تو پھر کیا کریں گے؟ یہ رونا اپنے اختیار میں تو نہیں ہے. چند لوگ ہیں ہمارے ملک میں کہ جب چاہیں وہ رو لیتے ہیں, ان کو اللہ نے یہ کمال دیا ہے. لیکن مفتی صاحب تو لیکن نارملی ایک انسان جو ہے نا, نہ کسی کے کہنے پہ ہنس سکتا ہے, نہ کسی کے کہنے پہ روتا ہے. کسی بات پہ رونا آتا ہے, کسی بات پہ ہنسنا آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تکلفات ہیں. تو اس لیے رونا ضروری نہیں ہے, رونا نہ ہے, رونے کی صورت بنا لیں. اس میں تکلف کرنا اور بینر لگانا کہ آج ہمارے یہاں رو کے دعائیں مانگی جائیں گی, یہ تو ایک مجمع اکٹھا کرنے والی بات ہو گئی. یہ دعا کی اس میں جو چاشنی ہے, روحانیت ہے, یہ بالکل ختم ہو جائے گی. اس کی حیت ہی چینج ہو جاتی ہے, چینج ہو گئی اس کی بالکل. لیکن مفتی صاحب اجتماعی دعاؤں کے لیے کہا جاتا ہے کہ جتنے لوگ ہوتے ہیں اور مطلب جتنے لوگ دعاؤں کے لیے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں, اس آمین میں کچھ لوگوں کا کوئی کہتے ہیں نا کہ آپ کو ایک وقت ہوتا ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس اجتماعی دعا سے کیا دوسرے مسلمان کو اس کا فائدہ ہوگا؟ مطلب اس میں وہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کسی کی بھی آمین قبول ہو گئی تو اس کی برکت سے سب کی قبول ہو جائے گی. تو میرے علم میں کوئی ایسی حدیث یا کوئی ایسی مستند دلیل نہیں ہے, بس ایک اللہ کی رحمت سے امید لگائی جا سکتی ہے. بہت سارے نیک لوگ بھی اس مجمع میں ہو سکتے ہیں, نیک کی وجہ سے اللہ ہماری بھی سن لے. وہ سب رمضان میں کون سا وقت قبولیت کا سب سے افضل ہے؟ دیکھیں افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے رمضان میں, سحری کے وقت, تہجد کا وقت ہے, کیونکہ وہ تو ویسے ہی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. تو سب سے زیادہ دعا کو فوکس کرنا ہے رمضان میں سحری کے وقت میں. تہجد جب پڑھتے ہیں آپ, یعنی سحری کھانے سے پہلے جو ہے آپ تہجد پڑھیں. بہتر تو ہے سحری پہلے کھا لیں نا, اور آخری وقت میں صرف پانی پی لیں آپ. لیکن اگر آپ نے سحری لیٹ ہی کرنی ہے تو تہجد میں آپ 2-4 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں. وجہ اس کی یہ کہ ویسے بھی حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ قبولیت کا وقت جو ہے رات کا آخری حصہ ہے, تہجد والا. جب یعقوب علیہ السلام نے کے بچوں نے, ان کے بیٹوں نے معافی مانگی نا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا, تو کنویں میں ڈالا تھا, تو ہم جو ہے اب آپ سے معافی مانگتے ہیں, ہم اللہ سے معافی مانگے. تو انہوں نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی, ان قریب میں اللہ سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. تو علماء نے لکھا ہے وہ ان قریب سے ان کی مراد تھا آخری وقت میں اٹھ کے دعا مانگوں گا, اس میں دعا قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے. تو تہجد کے وقت, ایک تو تہجد کا وقت ہے, آسمان دنیا پہ اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ہے رزق مانگنے والا, کوئی ہے مجھ سے گناہوں سے توبہ کرنے والا, میں اس کے گناہوں کو معاف کروں. تو ایک تو وہ ویسے ہی قبولیت کا وقت ہے. پھر رمضان کا وقت, رمضان ہونا, اس سے اس وقت کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. رمضان کا تہجد ہونا, پھر رمضان کی تہجد ہونا, قیام اللیل کی تو ویسے ہی رمضان میں بہت فضیلت ہے. تو کئی پھر آخری عشرہ ہو تو اور زیادہ, پھر لیلۃ القدر ہو تو اور زیادہ. تو اس لیے اس وقت کو رمضان میں ضائع نہیں کرنا چاہیے. میں اپنے لیے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں, اور آپ کے توسط سے جتنے لوگ سن رہے ہیں
کہ خدا را رمضان کے میں راتوں میں نا تھوڑا سا رات کے آخری حصے میں کچھ نہیں ہوتا، کم سے کم 2 رکعتیں تہجد پڑھ لیں، پڑھ کے دعا مانگ لیں. اب خود بھی کریں، اپنے گھر والوں کو بھی. گھر کی خواتین بس سحری میں ہی بیچاری لگی رہتی ہیں، تو ان سے بھی کہا جائے کہ بھائی تھوڑا سا چولہے سے ہٹ کے نا تھوڑی دیر 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے معاملے کو کم کر لیں. تو اس مبارک وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. صاحب یہ مجھے بتائیں کہ اللہ کے نبی کا کوئی معمول تھا رمضان میں کوئی خاص دعائیں مانگنے کا؟ کیونکہ رمضان کے تعلق سے ہم یہ بات بھی عوام تک پہنچائیں کہ کوئی خاص اگر دعا ہے تو ہم وہ بھی مانگیں. دیکھیں میں نے عرض کیا کہ اس بارے میں ضعیف روایات بہت زیادہ مشہور ہیں. آپ نے آخری عشرے میں جو دعا سکھائی ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، تو کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، ساری دعائیں رمضان میں مانگی جا سکتی ہیں جو آپ سارا سال مانگتے ہیں، لیکن اس دعا کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اے اللہ تو سراپا معافی ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے، بخش دے. تو اور ظاہر ہے اس میں پھر آپ کو گناہ چھوڑنے بھی پڑیں گے. جب گناہوں کے بخشنے کی بات آتی ہے تو پھر گناہوں کی طرف توجہ بھی جاتی ہے کہ ان کو چھوڑو. جو توبہ کا تو مطلب ہی یہی ہے نا کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرو. تو یہ بھی ہونا ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آپ پھر گناہوں سے توبہ کی کوشش کریں. ٹھیک ہے جی عثمان بھائی. مفتی صاحب دعا اور رمضان کی آپس میں مناسبت ہے، کیا قرآن میں کوئی دلیل ہے اس سے ریلیٹڈ؟ جی بالکل، قرآن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ رمضان اور دعا کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. اس لیے کہ اللہ نے دوسرے پارے میں یہ جو قرآن میں فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں جو اس مہینے کا روزہ پائے، جو یہ مہینہ پائے وہ روزے رکھے. تو رمضان کے احکام چل رہے ہیں، آگے اعتکاف کی بات آئی ہے، درمیان میں اللہ تعالیٰ دعا کا تذکرہ کر رہے ہیں. یعنی رمضان سے متعلق جو رکوع ہے نا پورا، اسی کے بیچ میں دعا کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہو گیا. بات رمضان کی چل رہی ہے، مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس کی چل رہی ہے. جو مریض ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس کی چل رہی ہے. اور درمیان میں اللہ یہ کلام لائے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتائیں میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، لہذا میری پکار پہ وہ لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لے کر آئیں. تو یہ جو دعا کا اللہ نے تذکرہ کیا نا کہ جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اس آیت سے پہلے بھی رمضان سے متعلق، اس آیت کے بعد بھی، بیچ میں یہ آیت آنا اس کی علامت ہے کہ دعا کا بہت گہرا تعلق ہے رمضان کے ساتھ. ٹھیک ہو. تو چند اعمال ہیں جو رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کیے ہیں. ان میں ایک تو دعا ہے، اس کا گہرا تعلق ہے. تلاوت، کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور روزہ تو ہے ہی. اور ایک عمل ہے تراویح. تو رات کو آپ کوئی بھی نماز پڑھتے ہیں، تہجد بھی اور تراویح کی نماز بھی، اس میں رمضان میں آپ کو الگ فضیلت حاصل ہوگی. اس کو فوکس کرنا چاہیے رمضان میں. اور ایک چیز ہے، روزہ تو رکھنا ہی ہے، اور ایک چیز ہے سخاوت. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کا ذریعہ بن جایا کرتے تھے، بہت زیادہ آپ سخاوت کرتے تھے. تو یہ 5 اعمال ایسے ہیں جنہیں ہمیں رمضان میں زیادہ کرنا ہے. اچھا مفتی صاحب، یہ لوگ حضرات دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے پھر کسی مفتی کرام کی کسی سے بھی ملاقات ہوتی ہے، ان سے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ جمع ہو رہی ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا روشنی یہ ڈالیں. حدیث میں اس کا جواب دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ ساری قبول کر رہا ہوتا ہے. یہاں تک کہ بندہ آ کے کہہ دیتا ہے میں مانگتا ہوں اللہ قبول نہیں کر رہا. فرمایا جب بندہ یہ الفاظ کہتا ہے اللہ قبول کرنا ختم کر دیتا ہے. تو اس سے پہلے ساری قبول ہو رہی ہوتی ہیں. دیکھیں اگر دعا ایسے قبول ہوتی ہے نا کہ میں نے ایک چیز مانگی فوراً مل گئی، تو یہ تو مشاہدہ ہوتا ہے نا، یہ تو غیب کا علم نہ ہوتا. ایسے تو سارے غیر مسلم، سارے ہندو مندروں چھوڑ کے مسجدوں میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہاں جو مانگو فوراً مل جاتا ہے. تو اللہ نے غیب سے پردہ نہیں اٹھایا. اصل میں حکمت کا بھی ایک اثر ہے کہ حکمت اللہ نے پردہ نہیں اٹھایا. اللہ کہتا ہے جب تم کائنات دیکھ رہے ہو، میں چلا رہا ہوں، سارا نظام میں چلا رہا ہوں، تو میں تمہاری دعائیں کیوں پوری نہیں کروں گا؟ تو بعض دفعہ تو اللہ ایز اٹ از دعا قبول کر لیتے ہیں. جیسے امام بخاری نابینا ہو گئے تھے، ان کی والدہ نے رات اتنی گڑگڑا کے دعا مانگی ہے، صبح اٹھی ہیں تو اپنے بیٹے کی بینائی واپس آ گئی تھی. بالکل. تو ہم نے بھی دیکھا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں بیائی ہی وہی چیز اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. ہم جیسے نالائقوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے. بعض دفعہ اللہ کیا کرتے ہیں کہ ایک آنے والی آفت کو ٹال دیتے ہیں. اب ہم انہیں آنے والی آفت دیکھی نہیں ہوتی تو ٹلتی ہوئی بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی. اور اس کا نعم بعض دفعہ وہ چیز نہیں دیتے، اس کا نعم البدل دے دیتے ہیں. یہ تو بالکل ایک آخری درجہ ہے کہ آخرت میں اس کو اللہ ثواب میں محفوظ کر لیتے ہیں. کیا مفتی صاحب دعاؤں سے آپ کی تقدیر اور آپ کی قسمت بدلتی ہے کیا؟
دیکھیں تقدیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے تقدیر مبرم اور ایک ہے تقدیر معلق۔ تقدیر معلق یہ ہوتا ہے لٹکی ہوئی تقدیر، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اگر دعا مانگے گا تو میں اس کو شفا دے دوں گا، دعا نہیں مانگے گا تو میں اس کو شفا نہیں دوں گا، یہ تقدیر معلق ہے، یہ دعا سے چینج ہوتی ہے۔ یہ آدمی اگر پیسے کی فکر کرے گا، دعا مانگے گا تو پیسہ مل جائے گا، نہیں مانگے گا تو نہیں ملے گا، یہ معلق تقدیر ہے۔ ایک ہے تقدیر مبرم جو کبھی چینج نہیں ہوتی، اس دعا اس تقدیر کا حصہ ہوتی ہے۔ اللہ کا علم چونکہ کامل ہے تو اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہوتا ہے کہ یہ آدمی بیمار ہوگا، ایسا بیمار کہ لا علاج، یہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکے گا، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن یہ دعا مانگے گا اچھا اور ٹھیک ہو جائے گا، تو وہ دعا بھی پھر اس تقدیر کا حصہ ہوتی ہے۔ تو تقدیر کو جو تقدیر مبرم ہے، جس کو اصل تقدیر ہم کہتے ہیں، دنیا میں کوئی چیز اس کو چینج نہیں کر سکتی، وہ تو اللہ کا علم ہے نا، وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتا، تو دعا اسی کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ وہ دعا مانگ بھی اس لیے رہا ہوتا ہے کہ وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہوتی ہے، کہ اللہ نے کہا ہوتا ہے چونکہ یہ اللہ کو پکارے گا، لہذا جیسے زکریا علیہ السلام کی تقدیر میں اللہ نے لکھا ہوا تھا کہ ان کو اولاد نہیں ملے گی، لیکن یہ آخری عمر تک مانگتے رہیں گے، یہ تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا تھا، تو چونکہ یہ اللہ سے دعائیں مانگیں گے اس لیے اللہ ان کو اولاد بڑھاپے میں دے دے گا۔ تو یہ جو دعا ہے نا، یہ بھی تقدیر کا ایک حصہ ہے، اس میں داخل ہے یہ۔ صاحب کیا اس امت میں نبی علیہ السلام کی جو امت ہے، اس میں کوئی ایسی دعا بھی کیری آن ہوئی ہے جو پہلے پیغمبروں کو سکھائی گئی ہو اور وہ ہم میں جو ہے بہت ساری دعائیں ہیں قرآن میں، پیغمبروں کی دعاؤں کا اللہ نے اسی لیے تذکرہ کیا نا تاکہ ہم وہ دعائیں مانگیں۔ انی مغلوب فانتصر، نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ میں مغلوب ہوں تو میری مدد کر، مدد فرما، بے شک۔ تو یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے۔ زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں مل رہی تھی، لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو بہترین وارث ہے، تو یہ دعا بے اولادوں کو مانگنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں نیک لوگوں کی دعاؤں کا بھی تذکرہ کیا، سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے کہ ہمارے نیک بندے کیا دعا مانگتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ تو ایسی خوبصورت دعا ہے، میں کہتا ہوں سب کو یاد کر لینی چاہیے۔ دوبارہ دہرا دیں۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، سورہ فرقان کے آخری رکوع میں۔ اس کا مطلب ہے اللہ تو ہمیں ہماری ازواج کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور اولاد کی طرف سے، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ کیا مطلب؟ ازواج کا اطلاق عربی میں شوہر پر بھی ہوتا ہے، بیوی پر بھی ہوتا ہے، تو عورت یہ دعا مانگے گی کہ میرے شوہر کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، شوہر دعا مانگے گا میری زوجہ کو، پڈے ہی ختم ہو جائیں گے نا، ٹھیک ہے، مسئلہ ہی حل ہو گیا، مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ان لوگوں کے لیے بھی جو کنوارے چھڑے چھاٹ ہیں، وہ جب دعا مانگیں گے ہمارے لیے ہماری ازواج کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، تو اس کا مطلب زوجہ عطا بھی تو کر دے نا۔ بالکل ایسا ہی، تو دے بھی دے، اور جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی ان کے لیے بھی ہے کہ ایسا شوہر ملے جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تو جن کے اولاد نہیں ہے ان کے لیے بھی ہے کہ ذریاتنا، اللہ ہماری اولاد کو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ تو ظاہر ہے جب اولاد ہوگی نہیں تو ٹھنڈک کہاں سے بنے گی، تو اس میں اولاد کی بھی دعا آ گئی، اور اولاد ہے مگر نالائق ہے تو اس کو نیک بنانے کی بھی دعا آ گئی۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ کیا مطلب؟ ہمارے ماتحت جتنے بھی ہیں ان کو نیک بنا دے، تاکہ ہم نیک لوگوں کے لیڈر ہوں، نیک لوگوں کے۔ تو ہر شخص کے نیچے کچھ نہ کچھ، ہر عورت ہر مرد کے ماتحت کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی، عورت کے ماتحت اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کی چھوٹی بہنیں ہوتی ہیں، مرد کے ماتحت اس کی زوجہ ہے، اس کے بچے ہیں۔ تو یہ بڑی جامع دعا ہے، اس کو وظیفے کے طور پہ نہیں پڑھیں، اللہ سے مانگیں ہاتھ اٹھا کے۔ مفتی صاحب، ماں باپ کے لیے دعا کا کچھ اس میں تھوڑا روشنی ڈالیں۔ جی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، قرآن نے ذکر کیا اس کا، رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میری اور میرے والدین کی مغفرت کر دے۔ تو اس میں بھی اولاد کے لیے بھی ہے کہ میری اولاد کو نماز کا پابند بنا، تو یہ دعا بہت اچھی ہے۔ تو یہ ساری دعائیں ہیں قرآن کی دعائیں، ان کو میں اس میں چٹکلا بھی اکثر سناتا ہوں کہ ایک صاحب نے کسی سے پوچھا کہ تمہیں قرآن کیسا لگتا ہے، اس نے کہا بہت اچھا۔ تو کہا قرآن میں اتنے سارے احکام ہیں، کوئی حکم جو سب سے اچھا لگتا ہے؟ اس نے کہا قربان جاؤں، قرآن پر سارے احکام بہت اچھے ہیں، اس میں نماز بھی ہے، جہاد بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، رشتہ داری جوڑنے، لیکن مجھے قرآن کا ایک حکم بہت ہی پسند آیا، میں نے اس کو فوکس کیا ویسے۔ کیا بھائی؟ کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، تو اس حکم کو میں نے دل و جان سے مانا ہوا ہے، باقی میں ذرا کوتاہی ہو جاتی ہے۔ کسی نے کہا اچھا یار قرآن میں دعائیں بھی تو بہت ہیں کہ اللہ میدان جنگ میں ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے، ان کے احسان کا بدلہ دے، جو وغیرہ بہت ساری دعائیں۔ تو تجھے کون سی دعا تو مانگتا ہے زیادہ اور کون سی دعا پسند ہے؟ اس نے کہا یار کیا جاؤں، قربان جاؤں قرآن پر اور قرآن کی دعاؤں پر۔
قرآن میں ہے جہنم سے پناہ مانگو، اللہ سے جنت مانگو، اور جو بھی دعائیں ہیں. لیکن مجھے جو سب سے پسند ہے نا تو وہ ہے کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے دسترخوان نازل کر دے. تو ہماری چاہتیں پیٹ سے شروع ہوتی ہیں اور پیٹ پہ ختم ہوتی ہیں. تو اور بھی بہت سی دعائیں ہیں بھائی کھانے پینے کے علاوہ، ان کو بھی مانگنا چاہیے، جن میں آخرت کی دعائیں بہت زیادہ ہیں، نیک اعمال کی توفیق کی دعائیں ہیں. یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی چاہیے، کیا مطلب؟ نیک اعمال والی، اور آخرت میں بھی پاکیزہ زندگی یعنی جنت والی. تو یہ سب دعائیں اچھی. وسیلہ دے کے دعا کا طریقہ تھوڑا سا بتائیں. لوگ اکثر مس گائیڈ ہمارے یہاں ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ تھوڑا سا ان کی ورڈنگ بھی صحیح نہیں ہو رہی ہوتی. تو اس کے لیے وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو جو دعا مانگ رہا ہے اس سے پوچھا جائے گا نا، تبھی حکم لگایا جائے گا. وسیلے کا ایک تو مطلب تو یہ ہوتا ہے کسی بزرگ کا وسیلہ دے کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، جیسے نبی کا وسیلہ دے کے مانگ رہے ہیں. تو اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نبی کا امتی ہوں اور اللہ کو اپنے نبی حبیب سے محبت ہے، تو اللہ میں بھی نبی کا امتی ہوں، تو نبی کے وسیلے سے کیا مطلب کہ میری بھی رعایت کر. انسان اپنے دوستوں کے دوست کی رعایت کرتا ہے نا. ہم جب جاتے ہیں تو سفارش لے کے جاتے ہیں نا کہ بھئی فلاں کے ریفرنس سے میں آیا ہوں، تو اے اللہ تو میرے اعمال تو اس قابل نہیں ہے لیکن تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، تو اس کا تو خیال کر لے. تو یہ وسیلہ تو جائز ہے. اور ایک وسیلہ وہ ہوتا ہے جو مشرکین کا وسیلہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس کے وسیلے سے دعا مانگیں گے تو یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کی اللہ رد کر ہی نہیں سکتا، شفاعت قہری جسے کہا جاتا ہے. تو یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے. اور ایک وسیلہ وہ ہے جس کا مطلب لوگوں کو خود معلوم نہیں ہے. ہم جب پوچھتے ہیں آپ جب وسیلے سے دعا مانگتے ہیں کہ میرے وسیلے سے اے اللہ فلاں کے وسیلے سے میرا کام، اس کا مطلب کیا ہو؟ کہہ رہے ہیں ہمیں مطلب نہیں پتا. تو جب آپ کو خود ہی مطلب نہیں بول پتا یاد رہتے ہیں ان کو صرف، تو پھر اس کا کیا مطلب؟ یہ تو ایک حماقت اور جہالت کی بات ہوئی. تو سیدھی اللہ سے ویسی دعا مانگ لینی چاہیے. ایسے مبہم الفاظ استعمال نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے کہ جس کا مطلب پھر ڈکشنری میں لوگ تلاش کرتے ہیں بیٹھ کے کہ آپ کی مراد کیا تھی. لیکن یہ جو وسیلے سے دعا مانگتے ہیں ان کو علی اطلاق گمراہ قرار دے دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ اس کی مراد تو پوچھو، اس کا مقصد کیا ہے. اور جو اس کو علی اطلاق جائز قرار دیتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کا غلط مطلب بھی نکل سکتا ہے وسیلے کا. تو اس لیے اس بارے میں کوئی فتویٰ دینے سے پہلے سوچ لینا چاہیے. تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے. جب تک جو آدمی دعا مانگ رہا ہے اس سے اس کی مراد معلوم نہ ہو جائے آپ اس پر کوئی حکم جاری نہیں کر سکتے. ناظرین تو یہاں وقت ہوا ہے اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف چلنے کا، اور وہ آخری سیگمنٹ ہے مفتی صاحب کا پیغام. صاحب آج کیا پیغام دیں گے دعا سے ریلیٹ، اور آج کل کے جو حالات ہیں مفتی صاحب ایک انسان کو کیا دعا مانگنی چاہیے کہ اس میں تھوڑی سی عافیت کا معاملہ ہو؟ دعا میں کامیابی کے اسباب بھی اختیار کریں اور دعا بھی کریں. جس چیز کی دعا آپ مانگ رہے ہیں نا شریعت کا حکم ہے. جیسے آپ اللہ سے رزق مانگ رہے ہیں تو رزق کے اسباب بھی اختیار کریں. سارا دن آپ بستر پہ پڑے ہوئے سوتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں میں دعائیں مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی، تو آپ محنت بھی تو کریں نا. ایک آدمی کے سامنے روٹی رکھی ہوئی اور اللہ سے دعا مانگ رہا ہے اللہ میرا پیٹ بھر دے پیٹ بھر دے، تو اللہ کہے گا نا کھا لینا روٹی، پیٹ بھرنے کے لیے تو رکھی ہے میں نے. تو نہ کمانے کی فکر کرتا ہے نہ کھانے کی فکر کرتا ہے اور دعائیں مانگ رہا ہے، تو ایسے نہیں ہوتا. اللہ کی عادت ہے کہ اس دعا اس کی قبول ہوتی ہے جو قبولیت کے اسباب بھی اختیار کرتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ حرام سے بچے انسان. سب سے زیادہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے حرام لقمہ آپ کی دعاؤں میں جان ختم کر دیتا ہے. تیسری بات یہ کہ دعا مانگی جائے، بار بار مانگی جائے، پڑھی نہ جائے. میں کہتا ہوں 24 گھنٹے میں کم از کم ایک ٹائم آدمی ایسا نکالے جس میں اللہ اور اس کے درمیان کوئی حائل نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ بنے. پوری توجہ اللہ کی طرف ہو، چاہے تنہائی میں ہو یا لوگوں کے مجمع میں ہو. بعض لوگوں کو اللہ نے اتنی قوت ارادی مضبوط کی ہے کہ انہیں اللہ سے کنیکشن بحال کرنے میں تنہائی کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ بھرے مجمع میں بھی اللہ سے اسی طرح مانگ رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح ان کی توجہ ہوتی ہے. تو یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ میں بھرے مجمع میں یا مسجد میں بیٹھ کے نہیں گڑ گڑا کے مانگ سکتا، مجھے تنہائی میں میری توجہ زیادہ ہوتی ہے. تو تنہائی میں نہیں تو مسجد میں جہاں موقع ملے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کم از کم دل کھول کے اللہ سے ساری دعائیں مانگ لینی چاہیے، حسرت نہ ہو. دیکھیں آپ اللہ کے دفتر میں فائل جمع کرا دیں، پھر وہ قبول کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے. آپ کو تسلی ہو جائے گی بھائی میں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے. یہ تسلی بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور ہوگا آپ کے حق میں پھر بہتر ہی انشاءاللہ. اللہ دعائیں رد نہیں کرتا. بے شک. ناظرین یہاں جو ہے اختتام کرتے ہیں اپنے پروگرام کا، اور دعا ایک ایسی چیز ہے جو اللہ سے لینے کا ذریعہ، اور اللہ ہی خالق ہے اور اللہ ہی مالک ہے اور اللہ ہی تمام چیزوں کو دیتے ہیں. تو ناظرین دعا ضرور مانگیں، اور مفتی صاحب نے جیسے کہا اسباب کو بھی اختیار کریں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.